قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، AWQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک تاریخ انسانیت کا مبارک ترین دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں صدیوں سے کفر و شرک میں بھٹکنے والوں کو صراط مستقیم تک رسائی نصیب ہوئی۔ یاد رکھیے گا، مکہ مکرمہ جہاں عرب کی تہذیب کے اعتبار سے، جہاں کاروبار کے اعتبار سے، جہاں سیاست کے اعتبار سے مرکز سمجھا جاتا تھا، وہیں مکہ مکرمہ مسلمانوں کی عبادت کا بھی مرکز تھا اور مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا۔ جہاں نور اسلام پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور لوگ مشرف با اسلام ہو رہے تھے، وہاں یہ بہت ضروری ہو چکا تھا کہ کعبۃ اللہ کو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے معطر کیا جائے، اللہ اکبر کی صداؤں سے معطر کیا جائے۔ سن ہجری میں میرے آقا علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا، اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، آئندہ سال آپ عمرہ کر لیجئے گا۔ اور وہیں پر مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں جہاں اور بھی بہت نکات تھے، وہاں اس میں 2 اہم ترین نکات تھے۔ پہلی بات یہ طے ہوئی کہ اگلے 10 سال مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ جنگ بندی ہوگی، مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ جنگ بندی ہوگی، یعنی سیز فائر ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا، دوسرا اہم ترین نقطہ اس معاہدے کا یہ طے ہوا کہ کفار مکہ اور مسلمانوں میں اب کسی قسم کا کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں ہے۔ کفار مکہ نے ہر قسم کے سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا، یعنی اب کفار مکہ کا کوئی بھی قبیلہ اگر مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان کفار مکہ کے کسی بھی قبیلے کے ساتھ دوستی کا معاہدہ یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے۔ ان 2 اہم نکات پر یہ معاہدہ ہوا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو بنو خزاع جو کفار مکہ کا قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، اور بنو بکر جو کفار کا قبیلہ تھا، اس نے کفار مکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا اور معاہدہ کیا۔ جب بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، کفار مکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ کفار مکہ پہلے ہی خوف زدہ تھے کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جب ان کے اپنے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کے اور دوستی کے معاہدے طے کرنا شروع کیے تو کفار مکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ ہرگز ان کو یہ بات پسند آئی کہ جب بنو خزاع ہمارے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، اور کفار مکہ کا قبیلہ ہے، تو انہوں نے کیوں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا۔ بنو بکر نے کفار مکہ سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ کفار مکہ نے بنو بکر کو اس بات پر ابھارا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم بنو خزاع پر حملہ کرو۔ بنو خزاع جب ہمارے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیوں کیا؟ تم بنو خزاع کے ساتھ جنگ کرو، تم بنو خزاع پہ حملہ کرو، فکر نہ کرو، تمہیں فوج بھی ہم دیں گے، تمہیں مالی معاونت بھی ہم کریں گے، تمہیں تیر انداز بھی ہم دیں گے، تمہیں لڑنے کے لیے فوج بھی ہم دیں گے اور جنگی سامان بھی ہم دیں گے، بس تم آگے بڑھو اور بنو خزاع پر حملہ کرو۔ تو بنو خزاع پر بنو بکر نے کفار مکہ کے کہنے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر ڈالا۔ اور حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ جب خون ریزی حد سے زیادہ بڑھنے لگی، بنو خزاع اپنی جانیں بچانے کی خاطر حرم کعبہ کی طرف دوڑے، کیونکہ دور جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی یہ اصول تھا کہ کعبۃ اللہ میں یا مطاف میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، کیونکہ یہ حرمت والا مقام ہے۔ تو بنو خزاع اپنی جانیں بچانے کے لیے حرم کعبہ کی طرف دوڑے، مطاف کی طرف دوڑے، لیکن بنو بکر نے
حرم کعبہ کا بھی، مطاف کا بھی حیا نہ کیا اور مطاف میں بنو خزاع کا قتل عام کیا۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی کہ یوں اسلام سے دوستی کی وجہ سے، اسلام سے صلح کے معاہدے کی وجہ سے بنو خزاع پر بنو بکر نے حملہ کر ڈالا، معاہدہ توڑا گیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، تو حضور علیہ السلام نے 3 شرائط بھیجی کفار مکہ کی جانب کہ دیکھو تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، دیکھو تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس معاہدے پر تم نے دستخط کیے تھے اسی معاہدے کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، اب ان 3 شرائط میں سے ایک کو اپناؤ۔ پہلی شرط یہ تھی یا تو بنو خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، دوسری شرط یہ تھی اگر یہ نہیں تو بنو بکر سے لا تعلقی کا اعلان کرو اور بنو بکر کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کرو، اور اگر یہ بھی نہیں تو صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرو۔ اس وقت تو کفار مکہ نے تکبر میں آ کے اور جذبات میں آ کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیسری شرط قبول کرتے ہیں، ہم صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں اپنے انجام سے خوف آیا، انہیں بدر کا منزل ابھی بھولا نہیں تھا جب وہ 1000 کے قریب تھے اور مسلمان صرف 313 تھے اور 313 نے 1000 کو کیسے شکست دے دی۔ ان کو اسلام کی طاقت کا علم تھا، ان کو اپنے انجام سے خوف آیا، انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ منورہ بھیجا کہ جاؤ تم کسی طرح بھی حضور علیہ السلام کو اس بات پہ راضی کرو کہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر دی جائے۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آیا، اپنی بیٹی ام المؤمنین جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ سلام علیہا کے گھر گیا، اور جیسے ان کے گھر گیا ظاہر ہے والد تھا، انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت دی، بستر پہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے کہا رک جاؤ، خبردار اس بستر پہ نہ بیٹھنا۔ کہا کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کہا باپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ بستر میرے مصطفیٰ کا بستر ہے، تم مشرک ہو اور مشرک نجس ہوتا ہے، مجھے کسی صورت یہ برداشت نہیں ہے کوئی نجس اور ناپاک میرے مصطفیٰ کے بستر پہ بیٹھے۔ وہ وہاں سے ناراض ہو کے نکلا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں گیا، کہا میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہوا میں وہاں پر موجود نہیں تھا، آپ صلح حدیبیہ کی تجدید کر دیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں تمام کفار مکہ کا، تمام مکہ کے سرداروں کا نمائندہ بن کے یہاں آیا ہوں، سب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم خود بتاؤ، کیا تم لوگوں نے زیادتی نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے ظلم نہیں کیا؟ کیا تم لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا؟ کہا ہاں جو ہو گیا اس کو نظر انداز کیجئے، دوبارہ معاہدے کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے نظر انداز فرمایا، اس کی بات کو اگنور فرمایا، اس کی عرض کو قبول نہ فرمایا، اس نے دوبارہ عرض کی، حضور نے اگنور فرمایا، اس نے تیسری بار عرض کی، حضور نے اگنور فرمایا۔ وہ وہاں سے نکلا، حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، کہا میں نے حضور سے عرض کی لیکن حضور نے میری بات نہ مانی، آپ مجھے پناہ دیجئے اور حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کریے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جواری فی جواری رسول اللہ، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، جس کو حضور پناہ نہیں دیتے اس کو ابو بکر بھی پناہ نہیں دے گا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق سے کہا کہ نہ حضور نے میری سنی، نہ صدیق اکبر سفارش کر رہے ہیں، آپ میں حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ حضور معاہدے کی تجدید کر دے۔ کہا تم کہتے ہو میں تمہاری سفارش کروں؟ حضرت عمر نے کہا مجھے تو تم پہ اتنا غصہ ہے کہ اگر کوئی چونٹیوں کا لشکر بھی تمہارے خراب برسر پیکار آئے گا میں اس کی حمایت کروں گا اور اس کی بھی مدد کر ڈالوں گا۔ ابو سفیان ناکام ہو کے مکہ واپس گیا۔ جب ابو سفیان وہاں سے نکل گیا حضور نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ تیاری کرو، ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ حضور نے مدینہ منورہ کے صحابہ کو حکم فرمایا اور صرف جو مدینہ منورہ کے گرد مسلمانوں کے قبائل رہتے تھے، مدینہ منورہ کے قریب مسلمانوں کے قبیلے رہتے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ رمضان میں مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو، ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ کفار کو ہماری فتح مکہ کی تیاریوں سے اندھا اور بہرا فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے گرد پہرے دار کھڑے کر دیے تاکہ کوئی بھی کفار مکہ کی طرف یہ خبر نہ پہنچا سکے کہ حضور علیہ السلام فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس لیے ان کو بے خبر رکھنا چاہتے تھے فتح مکہ کی تیاری سے تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو اور مکہ امن و سکون سے فتح ہو جائے، امن و سکون سے مکہ کو فتح کر لیا جائے۔ زور و شور سے مدینہ منورہ میں فتح مکہ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 10,000 کے قریب صحابہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا فتح مکہ کی خاطر۔ 10 رمضان مبارک 8 سن ہجری کو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے اور 20 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام مکہ پہنچے اور مکہ فتح ہوا۔ 20 رمضان المبارک کو
مکہ مکرمہ فتح ہوا. فتح مکہ سے ایک رات قبل حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر رو فرمایا, ایک مقام پر رکے, اور حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں کھل کے بیٹھ جاؤ, کھل کے بیٹھ جاؤ, اور ہر صحابی الگ شمع روشن کرے, کیونکہ وہاں سے ایک اونچا مقام تھا جہاں سے کفار مکہ دیکھیں گے, تاکہ جب وہ دیکھیں تو اسلامی لشکر کی ہیبت ان کے دل میں آئے, اسلامی لشکر کی ہیبت ان کے دل میں آئے. یہ ہوا, صحابہ کھل کے بیٹھ گئے. 10,000 صحابہ تھے, ہر صحابی نے الگ شمع جلائی. آپ خود سوچئے جب 10,000 شمعیں جلی ہوں گی اور وقفے سے جلی ہوں گی تو وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا. حضور علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا. ابو سفیان وادی آراک کے قریب تھا جہاں سے وہ سارا منظر نظر آ رہا تھا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گشت کر رہے تھے. حضرت عباس نے دیکھا کہ ابو سفیان وہ لشکر دیکھ رہا ہے, اور ابو سفیان کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے, اتنا بڑا لشکر تو پہلے کبھی دیکھا نہیں, اتنا بڑا لشکر تو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں, یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے. اس کو نہیں پتا تھا پیچھے حضرت عباس سن رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا ہے ابو سفیان یہ لشکر کسی اور کا نہیں, یہ لشکر محمد الرسول اللہ کا لشکر ہے, اور اگر عزت چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ابو سفیان نے کہا کہ کیا آپ مجھے پناہ دیتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا ہاں میں تجھے پناہ دیتا ہوں. ابو سفیان جب حضور کے خیمے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے, دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, تو وہی منظر جو عروہ بن مسعود سے سنا تھا ابو سفیان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. حضور وضو کر رہے ہیں, کوئی صحابی حضور کے وضو کا پانی لے کے پی رہا ہے, کوئی اپنے چہرے سے مل رہا ہے, کوئی اپنے سینے سے لگا رہا ہے. اتنے میں اقامت ہوئی, حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ حضور نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے, سب صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے. حضور نے رکوع کیا, 10,000 صحابہ رکوع میں چلے گئے. حضور نے سجدہ کیا, 10,000 صحابہ سجدے میں چلے گئے. ابو سفیان نے کہا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے. حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہ ہی نہیں, یہ شان رسالت ہے. حضور کی شان رسالت دیکھ کے ابو سفیان نے اس موقع پر اسلام قبول کیا. جب صبح ہوتی ہے, حضور علیہ السلام نے خود مکہ داخل ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک صحابہ کا دستہ روانہ فرمایا. کفار نے مزاحمت کی کوشش کی. پہلے حضرت خالد بن ولید نے کہا ہٹ جاؤ, ہم یہاں خون ریزی نہیں چاہتے, ہم یہاں خون ریزی نہیں چاہتے, ہمارے مصطفیٰ نے منع کیا ہے. لیکن جب کفار نے مزاحمت کی, روکنے کی کوشش کی, تو بعض روایات کے مطابق 20, بعض روایات کے مطابق 24, بعض روایات کے مطابق 28, اور ابن کثیر کے مطابق سیف اللہ کی تلوار چلی اور 70 کافر اس موقع پر فنار ہو گئے. کفار مکہ کے جتنے سردار تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور کے ساتھ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اب ہمارے لیے کوئی بقا کا ذریعہ نہیں ہے, اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی جانیں بچائیں. وہ اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے, وہ اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے, اور چھت سے دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو ہم نے یہاں کتنی زیادتیاں کی, حضور پر ہم نے کتنے ظلم کیے. آج نہ جانے کس تکبر کے انداز میں معاذ اللہ انہوں نے کہا کس طرح سینہ تان کے آئیں گے, کس طرح سر اٹھا کے آئیں گے. اللہ اکبر. حضور مکہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ وہی مکہ تھا جہاں اوجریاں پھینکی جاتی تھی, یہ وہی مکہ تھا جہاں کوڑا پھینکا جاتا تھا, یہ وہی مکہ تھا جہاں حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. یہ وہی مکہ ہے. آج حضور اس میں داخل ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور سینہ تان کے آئیں گے, حضور سر جھکائے ہوئے ہیں. حضور نے سر اتنا جھکا لیا کہ حضور کا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضور قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بڑے بڑے قریش سرنگو ہیں. میرے مصطفیٰ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. غلام زادے کو حضرت اسامہ بن زید کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھا کر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اسلام کی فتح صرف بادشاہ کی فتح نہیں, اسلام کی فتح غریبوں کی فتح ہے, اسلام کی فتح مسکینوں کی فتح ہے, اسلام کی فتح غلاموں کی فتح ہے. انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ آج تو ہمیں گھروں سے نکال کے قتل کروائیں گے. رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے, آج جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے, آج جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کے لیے بھی امان ہے, آج جو کعبے میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے. حضرت سعد غصے میں ہے, جذبات میں ہے کہ تمہیں یاد ہے نا کفار مکہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے تھے, آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سعد غلط کہہ رہا ہے, آج بدلے کا دن نہیں, آج رحمت کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن
دن ہے، آج کعبے کی عزت کا دن ہے اور آج قریش کی عزت کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام شانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ویسے تو حضور کب سونے نہیں لگے، لیکن صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور اتنے سونے لگ رہے تھے کہ ہماری نظریں حضور کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ حلیہ بیان کیا گیا کہ حضور نے کالا امامہ پہنا تھا، کالا جبہ پہنا تھا، حضور کی ایک زلف مبارک دائیں کندھے پہ آ رہی تھی اور ایک زلف مبارک بائیں کندھے پہ آ رہی تھی۔ حضور مکہ میں داخل ہوتے ہیں، حضور حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ہر صحابی کے جذبات قابو میں نہیں رہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں حضور کا نام لینے کی سزا موت تھی، آج حضور کس فاتحانہ انداز سے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، 10,000 صحابہ وجدانی کیفیت میں چلے گئے اور کہنا شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پورا مطاف اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج گیا، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج گیا۔ حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جتنے بت ہیں مطاف میں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ بت منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں اور قرآن کی ایک خوشخبری والی آیت نازل ہو رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ آج ہم سے بدلے لیے جائیں گے، لیکن جب حضور کی فتح ہوئی، ہندہ آ رہی ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، حضور فرمانے تجھے بھی معاف کیا۔ وحشی آ رہا ہے، حضور فرمانے تجھے بھی معاف کیا۔ جتنے حضور کے ساتھ ظلم کرنے والے آ رہے ہیں حضور سب کو معاف فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کے اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان